کیا شب برات پر روحیں گھر آتی ہیں؟ کیا روحیں گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو ان کے لیے حلوے بنائے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے لیے حلوہ بناؤ اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ حلوے بانٹو، ایسا روحیں کہتی ہیں؟ ایک صاحب نے میرے پاس ایک کسی کی کلپ بھیجی، اس میں کوئی مولانا صاحب تھے، اللہ بہتر جانے وہ مولانا تھے بھی یا نہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ روحیں گھر آتی ہیں، اور شب برات سے ایک دن پہلے جو عرفہ ہوتا ہے اس میں بھی روحیں گھر آتی ہیں، اور روحیں آ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، حلوہ بناؤ، میٹھی چیز بناؤ، حلوہ بناؤ۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، یہ دوسری دنیا کی باتیں ہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہے، یعنی روحوں کے متعلق باتیں ہیں۔ روح کے متعلق ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے یہ چیزیں جو دوسری دنیا کی ہیں نا، کہ روحیں آتی ہیں یا روح نہیں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہمارے نبی بتائیں گے، کیونکہ پیغمبر کا کام ہے آخرت کی باتیں بتانا۔ پیغمبر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، روحیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، یہ پیغمبر ہی بتاتے ہیں۔ اور پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں بتایا، ہمارے صحابہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی شب برات آئی، صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں شب برات آئی، 15 شعبان آئی، تابعین کے بعد تابعین کے زمانے میں شعبان آئی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام احمد، امام ترمذی، جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، سب کے زمانے میں 15 شعبان آئی۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 15 شعبان کو روحیں گھر آتی ہیں، کیونکہ روحیں اگر گھر آتیں تو یہ پتہ کیسے چلا آپ کو کہ روحیں گھر آ رہی ہیں؟ یہ پتہ جب ہی پتہ چل سکتا ہے جب ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہو، کیونکہ پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں اس بات کو، اور پیغمبر نے یہ نہیں بتایا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو دوبارہ زندہ کیے جانے تک، یعنی آخرت کے دن تک، برزخ کی ایک دیوار اس کے بیچ ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی کوئی مرتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا گیا۔ جیسے ہم اس دنیا میں موجود ہیں نا، تو اس دنیا میں جب ہم ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم برزخ میں چلے جائیں، عالم برزخ میں چلے جائیں، نہیں جا سکتے ہم۔ عالم برزخ میں جب ہم جائیں گے تو پھر عالم دنیا میں نہیں آ سکتے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم عالم دنیا میں ہوں اور عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم برزخ بھی چلے جائیں پھر واپس آ جائیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، عالم برزخ میں جب ہم جائیں گے تو مرنے کے بعد جائیں گے، اور جب مر گئے تو مرنے کے بعد پھر ہم دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ برزخ کی آڑ ہو جاتی ہے آخرت کے دن تک، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی نیک روح ہوتی ہے تو قبر میں جب وہ جاتی ہے تو فرشتے اس کو بڑے آرام میں رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں سو جاؤ، اب جیسے ایک دلہن سوتی ہے، تم آرام سے سو جاؤ، نو پرابلم ہو کے۔ تو وہ روح کہتی ہے ارے میرا اتنا اعزاز ہو رہا ہے، میرا اتنا اکرام ہو رہا ہے، مجھے ذرا مہلت تو دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے آؤں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اب نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی، اب تو تم یہیں رہو آرام سے۔ اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اس کی پسلی ایک دوسرے سے مل جاتی ہے اور اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کوئی روح واپس نہیں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کچھ نام نہاد علماء اور کچھ نام نہاد مولوی بات کہتے ہیں کہ نہیں، عرفے کو روح بھی گھر آتی ہے، دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، روح آئے گی۔ اور جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں تو وہ سج سنور کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کے شوہروں کی روح آئے گی۔ عجیب کانسیپٹ ہے۔ کل کو پھر تو کوئی آ کے یہ کہے گا کہ روح 2 دن گھر میں بھی رہتی ہے تو آپ وہ بھی مان لو گے۔ پھر کوئی آ کے کہے گا کہ روح انسان کی شکل میں بھی آ جاتی ہے، آپ اس کو بھی مان لو گے۔ کیونکہ جب اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں پھر تو کوئی کچھ بھی کہے گا نا۔ پروف کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ پروف یہی ہے کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کا بیان تو خوب ملے گا آپ کو کہ روحیں گھر آتی ہیں، روحیں گھر آتی ہیں، لیکن روحیں گھر آتی ہیں کیسے پتہ چلا تمہیں روحیں گھر آتی ہیں؟ یہ تبھی پتہ چل سکتا ہے جب حضور بتاتے، اور حضور نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی۔ اسی لیے لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ روحیں گھر کیوں آئیں گی بھائی؟ روحیں گھر نہیں آتی ہیں، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ تو غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں۔ روحیں گھر نہیں آتی ہیں۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے اس غلط فہمی کو دور کریں اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں. روحیں گھر نہیں آتی ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں گھر آتی ہیں، وہ ایک حدیث پیش کر دیں. ارے کوئی ضعیف حدیث ہی پیش کر دیں، کیونکہ اگر آپ بغیر دلیل کے یہ کہو گے کہ روحیں گھر آتی ہیں تو کل کو تو کوئی کچھ اور کہے گا اٹھ کر. پھر تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے. پھر تو غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ روح دوسرا جنم لے لیتی ہے. پھر تو غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی روح آ جاتی ہے. تو کیا صحیح غلط کا پیمانہ رہ جائے گا؟ ہر آدمی اپنی بات کہے گا. اسی لیے حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ روح گھر آتی ہے، روح گھر نہیں آتی ہے. اسی لیے اس چیز کو آپ سمجھیں. شب برات صحابہ کے زمانے میں بھی آئی، صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے، تبع تابعین کے، فقہا کے، علماء کے، ائمہ مجتہدین کے، اور ہم جن کو فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی شب برات آئی. کہ انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ بھائی ایسے ایسے کرو؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں آئی. کبھی صحابہ اکرام نے یہ کہا یا صحابہ اکرام نے ایسا کام کیا کہ روح آئے گی اسی لیے خوب سجاؤ، صفائی ستھرائی کرو، حلوے بناؤ؟ اور عجیب معاملہ ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہی سمجھ رکھا، حلوے بناؤ، بریانی بناؤ، دیگے پکاؤ. ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہی بنا لیا. حالانکہ ایصال ثواب کے لیے روزے رکھو نا نفلی. ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو نا. اور ایصال ثواب کے لیے غریبوں کی مدد کرو. آپ غریب کو حلوہ ہی کھلا رہو. بھائی غریب کو حلوہ نہیں چاہیے، غریب کو کپڑا چاہیے. کوئی غریب ایسا ہے اس کو دوائیاں چاہیے. کوئی غریب ایسا ہے جس کو چھت چاہیے، اس کو آپ حلوہ ہی حلوہ کھلا رہو. اور غریب کو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کی ضرورت پوری کرو. حلوے تو آپ بناتے ہو خود ہی کھا جاتے ہو، کیسا ایصال ثواب ہے؟ اسی لیے اس چیز کو سمجھو. اب کچھ لوگ کہنے لگیں گے یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے. میرے عزیز بھائیوں، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو. مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ کے سمجھ آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.